أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے، پوری کائنات کو سنوارا ہے، اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ آسمان کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے، زمین کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے۔ یہ پہاڑ، پودے، شجر، حجر، چرند، پرند، اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ درخت کا کوئی پتا ہلتا نہیں مگر رب کو اس کا علم ہے، درخت کا کوئی پتا
اگر گرتا بھی ہے تو اس کا بھی علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا بھی علم ہے۔ کالی رات کی کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے رینگنے کی آہٹ کو بھی رب العالمین جانتا ہے، سنتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو، ہم کو، آپ کو اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدہ توحید کو قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کا، جس مسلمان کا جتنا زیادہ عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ عقیدہ توحید قوی ہوگا، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اس کی زندگی میں اسی قدر مضبوط ہوگا۔ اور جس انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین، جس انسان کی زندگی میں جتنا عقیدہ توحید جتنا کمزور ہوگا، اس کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کم ہوگا۔ جس انسان کا ایمان یہ ہو کہ بنانے والا، بگاڑنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس مسلمان کا ایمان یہ ہو کہ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، فائدے اور گھاٹے کا اللہ رب العالمین ان چیزوں کا مالک ہے، جس انسان کا ایمان یہ ہو کہ رنج و غم، تکلیف، پریشانی اور خوشیوں سے نوازنے والا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جس انسان کا عقیدہ اور جس انسان کا ایمان یہ ہو کہ صحت و تندرستی اور صحت و تندرستی کے بعد بیماری، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی مسلمان، جو بھی مومن اللہ رب العالمین کے ان صفات پر کامل طور پر یقین رکھتا ہے، کامل طور پر ایمان رکھتا ہے، کامل طور پر توکل رکھتا ہے، اس کی زندگی میں اسی قدر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے مسئلے کو اللہ کے سپرد کرنا، اپنی بیماری کو، اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو، اپنی پریشانی کو، اپنی آفتوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا۔ جس انسان کا، جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ چاہے پریشانی ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے مصیبت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے نقصان ہو، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جس انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے، جس انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ ان تمام کے تمام حالات میں اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے، ان تمام کے تمام حالات میں اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے، بیماری میں بھی میرے لیے اللہ کافی ہے، صحت و تندرستی میں میرے لیے اللہ کافی ہے، پریشانی میں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جو بندہ کامل طور پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو یاد رکھیں ایسے لوگوں پر شیطان کا پھر زور نہیں چلتا، ایسے لوگوں پر شیطان کا مکر و فریب نہیں چلتا، ایسے لوگوں پر شیطان کی چالیں چلا نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ شیطان کی چال اور شیطان کی سازشیں، شیطان کا مکر و فریب ان لوگوں پر چلتا ہی نہیں جن کے پاس ایمان جیسی دولت ہو، جن کے پاس ایمان جیسی دولت ہو۔ ساتھ ہی ساتھ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو ایسے انسان پر پھر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ انسان میرے لیے، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ انسان کے لیے کافی ہے، اللہ ایک موحد انسان کے لیے کافی ہے۔ اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ ایک انسان اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، ہر مسئلے میں اللہ پر توکل کرے، ہر مسئلے میں اللہ پر بھروسہ کرے، ہر مسئلے میں اللہ پر اعتماد کرے۔ اللہ انسان کی حاجت کے لیے کافی ہے، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو پھر دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
انسان کو دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے، روتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے، گڑ گڑاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے، گریہ بازاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے، آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے، امیدیں لگاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے، سوال کرتا ہے تو اللہ سے، دعائیں مانگتا ہے تو اللہ سے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے، جس انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، پھر ایسے انسان کی ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا اس واقعے کی طرف چلیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنگلات میں ایک چرواہے کو بکری چراتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں سمیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنگلات میں ایک چرواہے کو بکری چراتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چرواہے سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اتنی بکریاں تمہارے پاس ہے، ایک بکری مجھے دے دو، ایک بکری مجھے دے دو۔ وہ چرواہا کیا جواب دیتا ہے؟ وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ میں ایک غلام ہوں، میں ایک چرواہا ہوں، اور یہ تمام کی تمام بکریاں میرے مالک کے ہیں، میرے آقا کی ہیں، میری سردار کی ہے، میں ان بکریوں کو نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چرواہے کا ایمان جانچنا چاہا، اس چرواہے کے ایمان کو پرکھنا چاہا اور آج امتحان لینا چاہا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چرواہے سے کہا کہ اس جنگلات میں درندے رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، ایک بکری کو تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ چرواہا، وہ غلام جو ایمان کی لذتوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ چرواہا جو ایمان کی لذتوں میں ڈوبا ہوا تھا، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زبان سے یہ بات سنی کہ تم اپنے مالک سے کہہ دینا، اپنے آقا سے کہہ دینا کہ جنگل میں بھیڑیے نے ایک بکری کو کھا لیا ہے، تو اس چرواہے نے کہا کہ میں اپنے مالک کو یہ کہہ کر خاموش کرا دوں گا، میں اپنے مالک کو یہ کہہ کر چپ کرا دوں گا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا ہے، لیکن جب رب کی عدالت ہوگی، کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں رب کی عدالت میں جب رب مجھ سے سوال کرے گا، رب مجھ سے پوچھے گا، جبکہ میرے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان نہیں ہوگا، وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، تو اس وقت میں اللہ کو کیا کہوں گا؟ اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرے حالات سے واقف ہے، اللہ میرے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ جائے، جس انسان کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو پھر اس انسان کو پھر دائیں بائیں مڑنے کی اور دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بڑی سے بڑی مشکل کی گھڑی آئی، بڑے سے بڑے مسائل آئے، بڑے سے بڑے مشکل حالات آئے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رب کے در سے مایوس نہیں ہوئے، کبھی بھی رب کے در سے مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے نا امید نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے روئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے آپ نے آنسو بہائے، آپ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، آپ ذرا ہجرت کے واقعے کے موقع پر ذرا غور کریں کہ رب العالمین کی طرف سے جب مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے، مسلمانوں کو جب مکہ میں ستایا جانے لگا، مسلمانوں کو جب مکہ کے اندر ٹارچر کیا جانے لگا، رب کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چار چار کر کے، 10 10 کر کے آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دھیرے دھیرے مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگتے ہیں، کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان مدینہ جا رہے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد، بہت ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں گے۔ یہ لوگ مدینہ جائیں گے، پھر وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، پھر یہ لوگ وہاں پر عقیدے توحید کی دعوت پھیلائیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے کیا سازشیں رچی، ان لوگوں نے کیا پلاننگ کی؟ کفار مکہ نے یہ پلاننگ کی، جو اس وقت کا ان لوگوں کا دارالندوہ تھا، آج کے دور میں کہہ دیجئے پارلیمنٹ، اس دور میں جو دارالندوہ میں بڑے بڑے مسائل حل ہوا کرتے تھے، چنانچہ کفار مکہ نے میٹنگ بلائی، اور کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار قریش
اس میٹنگ میں، اس دارالندوہ میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پلاننگ بنائی جاتی ہے، پلاننگ بنائی جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، گھر کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے پہلوان ہتھیار لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر سلاتے ہیں، اور راتوں رات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پہلوانوں کی موجودگی میں نکل جاتے ہیں، لیکن کسی بھی پہلوان کو پتہ نہیں چلتا، کسی بھی جوان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ کون سی طاقت تھی؟ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو انسان اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، جو انسان اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کر دے، اس انسان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور رب قرآن میں بار بار یہی کہتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا ایک مومن بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا ایک موحد انسان کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے۔ آپ اب اور آگے چلیں، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلتے ہیں، اور جب غار ثور میں پہنچتے ہیں، ادھر کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ راتوں رات نکل چکے ہیں۔ کفار مکہ آگ بگولا ہو گئے، کفار مکہ بہت غضبناک ہوئے، کفار مکہ بہت غصہ ہوئے، اور انہوں نے یہ خبر پھیلا دی، یہ نیوز پھیلا دی کہ جو شخص محمد اور اس کے ساتھی حضرت ابوبکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا، ہم اسے 100 اونٹوں کا انعام دیں گے۔ 100 اونٹ کفار مکہ کے اندر بہت بڑا انعام منایا جاتا تھا۔ چنانچہ جب یہ خبر پھیل گئی کہ جو شخص محمد اور اس کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لائے گا، زندہ یا مردہ، اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ بہت سارے دشمنان اسلام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو ختم کرنے کے لیے نکلے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب غار ثور میں رہتے ہیں، دشمن پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خود بیان ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خود بیان ہے، ابن حبان کی صحیح روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، جب دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں، ٹینشن ہے کہ دشمن اتنے قریب آ گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدهم نظر قدمیہ لابصرنا، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں، غار کے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر دشمن اپنے قدم کی بھی طرف دیکھیں گے، دشمن اپنے قدم کی طرف اور پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ما ظنک کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم دو نہیں ہیں، ہمارے دو کے ساتھ ایک تیسرا بھی موجود ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی واقعے کو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العالمین نے نقل کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نقشہ کھینچتا ہے کہ اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب حضرت ابوبکر بے قرار ہو گئے تھے دشمنوں کو دیکھ کر کے، اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تحزن، کہ ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن قریب آ گئے ہیں تو آنے دو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو انسان جس مسائل میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جس انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد ایسی صفت ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ ایک انسان جس کا عقیدہ یہ ہو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو انسان پھر خطرات کا مقابلہ بھی نڈر ہو کر کے کرتا ہے، بڑی سے بڑی آفت کیوں نہ ہو،
چاہے بڑے سے بڑا خطرہ کیوں نہ ہو، چاہے بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے بڑی سے بڑی آزمائش کیوں نہ ہو، چاہے بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، چاہے بڑی سے بڑی امتحان کیوں نہ ہو، پھر اس انسان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے نظر میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے ہیں، باپ بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، قبیلے کے لوگ بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، خاندان کے لوگ بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، حکومت وقت ایک طرف، اقتدار ایک طرف، اختیار ایک طرف، پوری قوم ایک طرف، اور تنے تنہا اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، نمرود آگ جلاتا ہے، پوری قوم مل کر، پوری حکومت مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، بہت بڑی آگ جلائی جاتی ہے، جو ایک بستی کو جلائی جا سکتی تھی، ایک قبیلے کو جلائی جا سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کیا کہتے ہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، و نعم الوکیل، اور اللہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین وکیل ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے کیا، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کیا، پریشانی میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، رب نے کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تیری صفت ہے جلانا، تو ہمیشہ جلاتی رہی ہے، لیکن تو آج ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا، آج تو ابراہیم کے لیے گلزار بن جا۔ تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر ایک انسان اپنے آپ کو، اپنے مسائل کو، اپنی پریشانی کو، اپنی تمام کی تمام زندگی کے حالات کو بھی، مسائل کو بھی اگر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کا بھروسہ، ایک انسان کا اگر یہ عقیدہ، یہ ایمان ہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، چاہے جائے کہ مشکل حالات ہی کیوں نہ ہو، بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا، بظاہر کوئی سبیل نظر نہیں آتا کہ کہاں سے جایا جائے، اللہ رب العالمین ایسے مواقع پر، ایسے مشکل حالات میں بھی اللہ رب العالمین راستہ نکال دیتا ہے، اللہ رب العالمین راستہ نکال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو آپ مصر سے راتوں رات لے کر کے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آپ اپنے بنی اسرائیل کو رات ہی میں مصر سے لے کر کے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات مصر سے نکلتے ہیں، اور جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے کے آگے کیا آ جاتا ہے؟ دریا آ جاتا ہے، سمندر آ جاتا ہے، دریا حائل ہو جاتا ہے۔ بنو اسرائیل گھبرا جاتے ہیں، ان کے سامنے بظاہر کوئی راستہ نہیں، وہ بے بس آ گئے کہ جائیں تو کہاں جائیں، دریا کو کیسے کراس کیا جائے، دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچتے ہیں، بنی اسرائیل دریا کے پاس پہنچتے ہیں، ادھر فرعون کو خبر لگ جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رات ہی رات بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل چکے۔ اللہ اکبر۔ فرعون کیا کرتا ہے؟ فرعون اپنی دشمن، اپنی فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے نکل آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عین صبح کے وقت وہ پیچھا کرتے کرتے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کون؟ فرعون اور اس کی لشکر۔ جب بنو اسرائیل دیکھتے ہیں فرعون کو اور ان کے تعداد کو، ان کی لشکر کو، وہ بے چین ہیں، پریشان ہیں کہ اب جائیں تو کہاں جائیں، سامنے دریا ہے، سامنے دریے کو کراس نہیں کر سکتے، سامنے سمندر کو پار نہیں کر سکتے، پیچھے جانی دشمن یہ تو مار دیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو مارے گئے، ہم ختم کر دیے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ پر توکل دیکھے، اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو، اپنی پریشانی کے عالم میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ اللہ رب العالمین سے دیکھیں۔ جیسے ہی جتنا یقین کے ساتھ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے، اس یقین سے زیادہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پکڑ لیے جائیں۔ انما یا ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اللہ نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا، اللہ ضرور کوئی راستہ ہموار کرے گا۔
जैसे ही अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी थी, आसा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आप अपने आसा को समुद्र में मारिए। जैसे ही समुद्र में मारते हैं, बनी इसराइल के 12 कबीले बताए जाते हैं, 12 रास्ते समुद्र में पैदा हो जाते हैं और 12 रास्तों से समुद्र से वो क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं और फिरौन उसकी लश्कर देखते रह जाते हैं। ये कौन सी ताकत थी? ये कौन सी कुव्वत थी? ये अल्लाह पर एतमाद की ताकत थी, ये अल्लाह पर भरोसा की ताकत थी। जो इंसान अपने मामलात को, अपने मसाइल को अल्लाह के लिए हवाले करता है, मुश्किल से मुश्किल हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के लिए काफ़ी हो जाता है। कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि अपने अक़ीदे को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने अक़ीदे को कवी करने की ज़रूरत है। याद रखें, रोना आता है। कितने ऐसे मुसलमान हैं कि जिस मुसलमान को रब्बुल आलमीन ने कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढालकर इंसान को पैदा किया, जिस इंसान का लक़ब यह है कि इंसान को हमने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो जिंदा रब के दर को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा कर रहे हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो रब को छोड़ करके गैरों के सामने रुकू कर रहे हैं, रब के सामने गैरों को छोड़ करके सजदा कर रहे हैं, रब को छोड़ करके गैरों से दुआएं मांग रहे हैं, रब को छोड़ करके गैरों से औलादें मांगी जा रही हैं। अफसोस की बात है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अल्लाह और आप देखें कि हमारी माओं का मैं अपनी माओं और बहनों से भी खिताब करना चाहता हूँ कि हमारी माओं का अक़ीदा इस सिलसिले में बहुत कमज़ोर हो चुका है। थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ा सा इम्तिहान आया, वो अपने अक़ीदे के साथ सौदा कर लेती हैं। याद रखें अक़ीदे के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, अक़ीदे के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास अक़ीदे तौहीद है, तो अल्लाह की कसम इस अक़ीदे की बदौलत एक दिन आप जन्नत में ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अक़ीदा नहीं है, आपके पास तौहीद नहीं है, आप पहाड़ों के बराबर भी नेकियां लेकर के जाएं, पूरी ज़िंदगी आप नमाज़ें पढ़ते रहें, पूरी ज़िंदगी आप सदक़ात व खैरात करते रहें, पूरी ज़िंदगी आप कुछ भी कर लें, कोई भी नेकियां कर लें, कुरान कहता है कि फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबा, कि जो शख्स जिसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं, अगर वो पहाड़ के बराबर भी सोना लेकर के जाएं, पहाड़ के बराबर भी सोना लेकर के जाएं और रब के अजाब से बचना चाहें तो कल क़यामत के दिन बच नहीं सकते। तो मेरी माँ और बहनों, आप अपने अक़ीदे को दुरुस्त करने की कोशिश करें। ज़रा सी बात पर, ज़रा सी परेशानी में, ज़रा सी मुसीबत में, ज़रा से इम्तिहानात में अपने ईमान का सौदा न करें, अपने अक़ीदे का सौदा न करें। हमारी माओं और हमारी बहनों का ईमान और अक़ीदा इतना कमज़ोर हो चुका कि थोड़ी सी परेशानी आए, गले में ताबीज़ लटका लिए, थोड़ी सी परेशानी आए, कितने बच्चों को देखा गया, कितनी बच्चियों को देखा गया कि छोटा बच्चा होता है, छोटी बच्ची होती है, उसके माथे पर किनारे में क्या किया जाता है, काला निशाना धब्बा लगा दिया जाता है, नजर बद से बचेगा, पाँव में धागा बांधा जाता है, क्या किस लिए कि नजर बद से बचा जाएगा। जबकि रब कहता है व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, कि अगर अल्लाह तुम्हें मुसीबत में मुब्तला कर दे, अल्लाह तुम्हें परेशानी में मुब्तला कर दे, तो कौन ज़ात है जो तुम्हें उस मुसीबत से मुब्तला छुटा सकता है। अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं जो आपको परेशानी से निकाल सके, आपको मुश्किलात से निकाल सके। इसलिए अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें। मेरे भाइयों और मेरी माओं, खास करके आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अल्लाह, जिस अल्लाह को हम छोड़ करके, आज हम जिस अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा करते हैं, वो अल्लाह जो माँ के पेट में बच्चे की भूख को मिटाता है, बच्चे की प्यास को मिटाता है, बच्चे को ऑक्सीजन देता है, वही बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के बतन से खून की शक्ल में दूध निकालता है, देखने के लिए आंखें देता है, सुनने के लिए कान देता है, पकड़ने के लिए हाथ देता है, चलने के लिए पाँव देता है और हजम करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ अता करता है। और जब इबादत की बात आए, सर झुकाने की बात आए, अल्लाह के सामने नजर नियाज की बात आए, तो हम उस अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने झुक जाएं। इससे बड़ी बेहुरमती अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की और हो नहीं सकती। इससे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का मजाक उड़ाया जा नहीं सकता। इसलिए कहना यही है कि वही इबादत के लायक है, वही इबादत के लायक है। हालात जो भी हों, परेशानी जो भी हों, आजमाइशें जो भी हों, सजदा करना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने
جھکنا تو صرف اللہ کے سامنے، امیدیں لگانا تو صرف اللہ سے، مانگنا تو صرف اللہ سے، سوال کرنا تو صرف اللہ رب العالمین سے، کیونکہ وہی اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رب تو ہمیں بار بار مخاطب کر کے کہتا ہے، رب تو ہمیں بار بار پکار کے کہتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آپ پریشان ہیں، آپ مصیبت زدہ ہیں، آپ پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو، آپ اللہ سے دعا کرو۔ کبھی کبھار اللہ آزماتا ہے، پریشانی دے کر کے، امتحان دے کر کے۔ رب کہتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو پریشانی سے، تم کو پریشانی سے نکالتا ہے؟ وہی اللہ کی ذات ہے جو مشکلات سے تمہیں نکالتا ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جو پریشانی سے تمہیں نکالتا ہے۔ آپ کو اولاد نہیں، کتنی ماؤں اور کتنی بہنوں کو دیکھا گیا، کتنی بہنوں کو دیکھا گیا کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد 2-4 سال اولاد نہیں ہوئی، 2-4 سال بچے بچیاں نہیں ہوئی، غیروں کے سامنے چلے گئے، غیروں کے نام پہ نذر و نیاز مانگنے لگے، غیروں کے سامنے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، اللہ ہی اور بچہ دیتا ہے، اللہ ہی بچیاں دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بچے اور بچیاں دونوں دے دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جن کو اللہ رب العالمین نے عقید توحید دے دیا، جس دنیا میں جس کو اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ دے دیا کہ ایسے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ میرے لیے کافی ہے، تو یاد رکھیں اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے کہ دنیا میں اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو توحید سے محروم رکھا ہے، اس کو عقیدے سے محروم رکھا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عقید توحید جیسی سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی دولت دی ہے، اس دولت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، بار الہ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو، رب العالمین تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین پر مکمل طور پر بھروسہ، مکمل طور پر توکل، مکمل طور پر بھروسہ کرنے اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر حالات میں، مشکل سے مشکل حالات میں اللہ رب العالمین ایک انسان کے لیے اللہ کافی ہے، یہ عقیدہ اپنے اندر بیٹھانے کی توفیق دے۔ جو مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مسلمان بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہوا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔